کلاس 10th کی سندھی کا یہ چیپٹر نمبر 7 ہے، جس کا نام ہے مائی خیری، خیر والی ماں۔ اس کی ٹرانسلیٹ جو ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ہاف اپلوڈڈ تھی، تو میں جو ہے یہ آج فل جو ہے اس کی ٹرانسلیشن اپلوڈ کر دوں گا۔ سندھ جی مسلمانن میں کی عورتن اہڑیون با تھی گزریون آہن، جے کی خیر جی کمن میں مردن کا با گوئے کٹے ویون آہن۔ سندھ کے مسلمانوں میں ایسی کتنی عورتیں گزری ہیں جو اچھے کاموں میں مردوں سے بازی لے گئی ہیں یا مردوں سے آگے ہیں۔ مائی خیری با انہن سخی این دریا دل عورتن ماں ہک ہی، مائی خیری بھی انہی سخی اور دریا دل عورتوں میں سے ایک تھی، جنہن جو نالو اج سودو پیو گائجے، جن کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ ہیا بی بی صاحبہ مرحوم میر سوابدار خان شہید جی رانی ہی، یہ بی بی صاحبہ میر سوابدار خان شہید کی رانی تھی۔ سندس اصل نالو بی بی خیر النساء ہو، ان کا اصل نام بی بی خیر النساء تھا۔ ہن پہنجی حیاتی میں ایترا تا خیر جا کم کیا جو کھیس سب سڈیندائی مائی خیری ہیا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے اچھے کام کیے کہ سب ان کو کہنے لگ گئے مائی خیری، یعنی خیر والی ماں۔ اتنے انہوں نے بھلائی کے کام کیے کہ ان کا نام ہی پڑ گیا مائی خیری۔ ہوا نیندی ہوندی کہاں وٹی ڈاڈی ذہین این ہوشیار ہی، وہ بچپن ہی سے، نیندی ہوندی کا مطلب ہے بچپن ہی سے، وہ بچپن ہی سے بہت ذہین اور ہوشیار تھیں۔ کھیس علم سا نہایت گھڑو چاہو، انہیں علم حاصل کرنے کی بہت چاہ تھی، یعنی وہ علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میرن جی حکومت میں فارسی این عربی جی تعلیم رائج ہی، میروں کے دور میں، میروں کی حکومت میں فارسی زبان اور عربی زبان کی تعلیم وہ رائج تھی۔ اس دور کی وہی لینگویج تھی دو، فارسی اور عربی۔ بی بی صاحبہ نہایت لائق این پرہیزگار استادن جی نظرداری ہیٹھ تعلیم ورتی، تھوڑی ای وقت میں ہن قرآن شریف پورو کرے ورتوں۔ بی بی صاحبہ نے، یعنی مائی خیری نے، خیر النساء جن کا نام تھا، انہوں نے نہایت لائق اور پرہیزگار استادوں کی نگرانی میں تعلیم حاصل کری اور تھوڑے ہی وقت میں قرآن شریف پورا کر لیا۔ ان کھا پوئے ہن فارسی این عربی جی تعلیم وٹھڻ شروع کی، جنہن میں چگی لیاقت حاصل کیائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم شروع کی، جس میں انہوں نے بہت لیاقت حاصل کری، یعنی بہت سمجھداری انہوں نے اس میں حاصل کری فارسی اور عربی زبان میں۔ ہوا سخی این دیندار انسانن جی احوالن پڑھڻ میں گھڻی دلچسپی وٹھندی ہی این دینی علم ساں ڈاڈی محبت ہوندی ہوئس۔ وہ سخی اور دیندار انسانوں کے احوال پڑھنے میں بہت دلچسپی رکھتی تھی اور دینی علم سے انہیں بہت محبت تھی۔ ہوا نہایت رحم دل این نیک ہی، وہ بہت رحم دل اور نیک تھی۔ پاڻ ہر سال ڈاڈی خبرداری ساں زکوٰۃ کیندی ہی، وہ ہر سال پوری ذمہ داری سے زکوٰۃ ادا کرتی تھی۔ جیکا غریبن این مسکینن کی گھر بیٹھی ڈیاڑی موکلیندی ہی، جو غریبوں اور مسکینوں کو گھر بیٹھے ہی مل جاتی تھی۔ چوندی ہی تا، ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اساں جی دولت میں غریبن جو حصو مقرر کیو آہے جیکو کین ضرور دیئڻ گھرجے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دولت میں غریبوں کا بھی ایک حصہ مقرر کیا ہے جو ہمیں انہیں ضرور دینا چاہیے۔ ہن کی خیرات کرڻ میں ڈاڈی خوشی تھیندی ہی، انہیں خیرات کرنے میں بہت خوشی ہوتی تھی۔ کیترن این بدڑین معذور این بیوہ عورتن لائے ماہوار وظیفہ مقرر کرے چھڈیا ہیا این، کتنے ہی بزرگ معذور اور بیوہ عورتوں کے لیے مہینے کا وظیفہ انہوں نے باندھا ہوا تھا۔ جیکی پڑ کین گھر بیٹی موکلی ڈیندی ہی، جو انہیں گھر بیٹھے مل جایا کرتا تھا۔ کڈھن با کنہن سوالی کی خالی نہ موٹایائیں، انہوں نے کبھی کسی سوالی کو، کسی مانگنے والے کو اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹایا۔ حکومت این دولت ہوندی با پاڻ سادگی پسند کیندی ہی، حکومت اور دولت ہوتے ہوئے بھی وہ سادگی پسند کرتی تھیں۔ سادو کائندی ہی این سادو ہڈائندی ہی، وڈائی جو تا وٹس نالو با کونا ہو، سادہ کھاتی تھیں، سادہ پہنتی تھیں، بڑائی کا تو ان میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ غریبن ساں گڈ ویہڻ میں کھیس پہنجی امیری این وڈ ماں ٹھپے، جو کڈھن با خیال
کونا تھیندو ہو، غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں انہیں اپنی امیری اور بڑھائی کا کبھی بھول کر بھی خیال نہیں آیا۔ غریبن این گھر جاؤ عورتن کی کنہن با وقت وٹس اچڑ ویہن جی روک ٹوک کونا ہی، غریب گھر کی عورتوں کو ان کے گھر آنے میں یا ان کے پاس آنے میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی بھی کسی بھی وقت ان کے پاس آ جا سکتا تھا، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ان سے مدد مانگنے آ سکتا تھا۔ سندس خیر جا دروازہ مسکینن لائے ہر وقت کلیہ رہندہ ہیا، ان کے خیر کا دروازہ ہر وقت مسکینوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ کھیس مسجدن این مدرسن ٹھہرائن جو با ڈاڈو شوق ہوندو ہو، انہیں مسجدیں اور مدرسے بنانے کا بہت شوق تھا۔ جدا جدا گوٹھن این شہرن میں ہن کیتریون این مسجدون تعمیر کرائیون این کوہ کوٹایا، الگ الگ گاؤں میں، شہروں میں انہوں نے کتنے یعنی بہت ساری مسجدیں تعمیر کروائیں، اور کوہ کوٹایا مطلب کنویں کھدوائے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ موٹر سے پانی کھینچنے کا کنسیپٹ نہیں تھا، پہلے کنویں کھودے جاتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے پانی کی آسانی کے لیے، فراہمی کے لیے کنویں کھدوائے۔ حیدرآباد میں ہک کوبائن مسجد شریف جوڑائن، حیدرآباد میں ایک کوبائن نام کی مسجد بنوائی، جا فقیر جی بھیڑ میں اج سودو مائی خیری والی مسجد سٹجے تھی، جو آج فقیروں کے پاس موجود ہے اور مائی خیری کے نام سے ہے۔ ہن مسجد ساں لاگو، اس مسجد کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ایک دینی مدرسوں پڑ قائم کیو، انہوں نے ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا تاکہ وہاں طالب علم حاصل کر سکیں، قرآن مجید سیکھ سکیں۔ جنہن جو سمورو خرچ پان بھریندی ہی، جس کا سارا خرچ وہ خود بھرتی تھی، جے کی طالب علم انہی مدرسے میں پڑھندہ ہیا، جو بھی طالب علم اس مدرسے میں پڑھنے آتا تھا، انہن جو کادو پیتو کپڑوں لٹوں این بیو خرچ وغیرہ سندس ذمے ہوندو ہو، ان کے کھانے پینے، کپڑے لٹے اور دوسرے خرچوں کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی۔ مدرسی جی معلمن بلکہ سندس کٹمبن جو سمورو خرچ پہنجی ہڑان دیندی ہی، ان کھا سوائے قرضدارن جا قرض ادا کرن، غریبن این نادارن کی شادی مرادی محل مدد کرن، لاوارثن جی کفن دفن جو انتظام کرن، این اہڑن بین بھلے جی کمن جو خاص خیال ہوندو ہیس، اج اہڑیون عورتون تمام گھڑ آہن، بی بی خیری جی نقش قدم تھی ہلندیون ہوندیون۔ مدرسے کے ٹیچرز یعنی معلمین بلکہ پورے قبیلے کا خرچ وہ ان کی ذمہ داری تھی، وہ خود اٹھاتی تھی کیونکہ وہ رانی تھی۔ اس کے سوا قرضداروں کا قرض ادا کرتی تھی، غریبوں کی شادی مرادی یعنی شادی ہوتی تھی کسی غریب کی بیٹی کی تو اس میں مدد کر دیتی تھی۔ لاوارث جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ رشتہ دار کوئی نہیں ہوتے، وہ لاوارث کہلاتے ہیں، ان کے کفن دفن کا بھی انتظام کرتی تھیں، اور اس طرح کے کئی بھلے کے اچھائی کے کاموں کا انہیں خاص خیال رہتا تھا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو بی بی خیر النساء کے نقش قدم پر چلتی ہیں، کم ہو گئی ہیں ایسی جو عورتیں ہیں نا۔ دنیا جی شان ای شوکت دولت ای عزت کی جٹاؤ کونی، دنیا کی شان و شوکت دولت اور عزت یہ سب رہنے والی نہیں ہے، ان کا کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ مرن وقت کوبا پان ساں یہی شیون کٹے کونا ویندو، یعنی مرتے وقت آپ یہ سب ساری چیزیں نہیں لے جا سکتے اپنے ساتھ۔ کیا چیزیں؟ شان، شوکت، دولت، عزت، بڑا پن، سب کچھ یہ آپ کچھ نہیں لے جا سکتے، صرف دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ تنہن کرے ہر ایک سرندی واری کی گھرجے تا حیاتی میں ایڑا چگائی جا کم کرے جو مرن بعد سندس نیک نامی تھی۔ تو آپ سب کو اپنی زندگی میں، حیاتی مطلب زندگی میں ایسے اچھے کام کرنے چاہیے، چگائی مطلب ایسے اچھے نیک کام کرنے چاہیے کہ مرنے کے بعد آپ کی نیک نامی ہو، لوگ مرنے کے بعد آپ کا نام لیں اور اچھے الفاظوں میں یاد کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ ہیا نیکوکار بی بی تاریخ پہرین ماہ رمضان المبارک سن 1272 ہجری جی آڈی رات جو ہن فانی دنیا ماں لاڈاٹو کرے وئی پر سندس نالو اہا پیو گائے جے، سندس وفات کرے سندھ جی ہر ہک ماڑو ۽ خاص طور حیدرآباد جی عوام کی ڈاڈو صدمو رسیو، اها اک نہ ہی جنہن سندس وفات تھی گوڑھا نہ گاڑیا، سندس جنازی ساں بے انداز ماڑو روئندہ تھی ہلیا، کھیس حالہ جی بھر ساں خداباد میں دفنایو ویو۔ یہ نیک کار بی بی، یہ عورت ماہ رمضان کی پہلی رات 1272 ہجری میں آدھی رات کو فانی دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کا نام آج بھی لیا جاتا ہے، انہیں آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔
ان کی وفات پہ، ان کے انتقال پہ ہر ایک شخص جو ہے حیدرآباد کی عوام خاص طور پہ جو ہے ان کو بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ وہاں ایک ایسا نہیں تھا جو ان کی وفات پر ماتم نہ کر رہا ہو، یعنی کہ حیدرآباد کی عوام کو خاص طور پہ بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ ان کے جنازے کے ساتھ بے انداز ماڑوں کا مطلب ہے ان گنت لوگ روتے ہوئے چل رہے تھے، انہیں حالہ کے اندر خداباد میں دفنایا گیا۔ اس چیپٹر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کچھ اچھے کام کرنے چاہیے دنیا میں لوگ اپنے اکاؤنٹس میں پیسہ بہت سارا بھر رہے ہیں، دنیا کے لیے ہر کوئی جمع کر رہا ہے لیکن آخرت کے لیے جمع نہیں کر رہا، تو لہٰذا ہمیں چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ فار ایگزامپل میں اپنے اوپینینس آپ کو دینا چاہوں گا کہ 6 7 8 10 ہزار روپے جمع کر کے آپ کسی ہاسپٹل کے اندر ویل چیئر دے سکتے ہیں ایز اے گفٹ، تو آپ تو نہیں رہیں گے دنیا میں لیکن وہ ویل چیئر جب تک یوز ہوگی آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ آپ دنیا میں ہوں گے تب بھی آپ کو نیکی اور بھلائی ملے گی، اور جب مر جائیں گے آپ تو بھی جو ہے وہ ویل چیئر جب تک یوز ہوگی تو تب تک جو ہے آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ اس طرح بہت سارے کام آپ سوچ سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے کام ہم کریں تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے اور کچھ ذخیرہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کر لیں۔